بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں. اب وقت ہے کہ آپ نے جو واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے سوالات بھیجے ہیں اسے آگاہ سے حاصل کیا جائے, اس کے جواب. اگر اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو انسان نشہ کرتا ہے ان کے لیے کیا گناہ ہے, کیا گناہ ہے اور ان لوگوں کا زندگی میں کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ نشہ کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے. جی. مثلا فرض کر لیے شراب پینا, اب شراب پینے کی سزا کیا ہے؟ جہنم. گناہ کبیرہ جو ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ جہنم. ٹھیک ہے. اور زندگی میں کیا ہوگا؟ دیکھو زندگی میں انسان کے لیے وسیع اثر ظاہر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ دیکھیں اس کی عقل زائل ہو جائے, یہی خالی کم ہے عذاب کے لیے انسان کی. اس کی فیملی سفر کر رہی, کیا وہ کم ہے عذاب اس کے لیے؟ خود بھی تکلیف میں ہے لیکن احساس بھی نہیں تکلیف میں ہے, یہ کیا خود ہے؟ تو ایسے لوگوں کا حشر بہت خراب ہوتا ہے. ان کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے, اور اس دنیا میں بھی سزا بھگت کے جائیں گے, وہاں بھی جائیں گے تو بھگتیں گے. بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ قرآن شریف کے مطابق عورتوں کے حقوق کیا کیا ہیں؟ ود آتھینٹک پروف آپ بتائیے گا. مثلاً کیا ایک مسلم عورت میک اپ کر کے باہر جا سکتی ہے یا اپنے جسم میں ٹیٹو بنوا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے حقوق, اگر ایک جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, امساکن بمعروف و تسریح باحسان, ایک عورت کے ساتھ اس طرح رہو جیسے نیکی کے ساتھ کسی کے ساتھ رہا جاتا ہے. واہ. یہ لفظ معروف جو ہے خود اس کا حق بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک اچھے انسان کو ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. عزت انسان ملنا کو چاہیے, خرچہ ملنا چاہیے, گھر ملنا چاہیے, کپڑے ملنے چاہیے, اور پھر زینت, حتیٰ زینت کا سامان ملنا چاہیے, حتیٰ گھمانا یہ بھی ملنا چاہیے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تھنٹے کہ قرآن ہی ہے, یہ اس کا پیغام ہے. امساکن بمعروف, آپ عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی امانت سمجھ کے رکھیے. یہ تو بڑا جامع لفظ ہے اور بہت بڑا اس کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کھلا ہوا اعلان ہے یہ. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ بھئی زینت کر کے باہر جا سکتی ہے, جی نہیں, زینت کر کے باہر دکھانا شرعاً حرام ہے. زینت خالی محرم کے لیے ہوتی ہے, نامحرم کے لیے زینت کرنا حرام ہے. جی. اب ایک تیسرا سوال جو آپ نے ٹیٹو بنا سکتی ہے, ٹیٹو بالکل بنا سکتی ہے, لیکن اب ایک دوسرا سوال ہے کہ ٹیٹو کس سے بنوائے گی؟ بدن تو کسی کے سامنے کھول نہیں سکتی اپنا. ٹھیک ہے. ہاں ایسی جگہ ٹیٹو بنا رہے ہیں جو کھلا رہتا ہے, وہ کوئی بحث نہیں ہے. تو ٹیٹو خود بنانے میں مسئلہ نہیں ہے. مثلا عورت سے بنا رہی ہیں, بنا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. چلیے بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام غلام عباس ہے اور میں کونڈا چتوڑ آندھر پردیش سے ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ ون چینل بہت اچھا ہے, اللہ اور ترقی کرے. ہمیں الہی آمین. ہمیں بہت سیکھ ملتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 10 دن جو محرم کے ہوتے ہیں وہ غم کے ہوتے ہیں, تو ان دنوں میں کیا ہمیں مراد دعا مانگنا صحیح ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام پر اور ان کی آل پر پانی بند کر دیا گیا تھا. بہت مشکلوں کا سامنا انہوں نے کیا, تکلیف بہت ہوئی تھی. دعا مانگنا صحیح ہے اس دوران؟ دیکھیں یہ جو بات ہے, دعا عبد اور بندے کے درمیان ایک رشتے کا نام. ہر انسان کی زندگی دعا ہے اچھی, جی, اور ہر لمحے اس دنیا میں انسان کے لیے پریشانی ہے. دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں. حتیٰ کربلا امام حسین نے دعا مانگی یا نہیں؟ جی. امام حسین کربلا میں تھے اور ساری پریشانی تھی, تو اس وقت دعا کیا یا نہیں کیا؟ کیا. تو اتنی دعائیں امام نے اس وقت کی, تو آپ جب امام کر رہے تو آپ نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک دوسری بات کہیے, آپ ایک اخلاقی بات کہیں. کبھی کسی کے وہاں غم رہتا ہے, عام طور سے ایسی چیزیں نہیں مانگتا جو دنیا ونیا ہو. بالکل بالکل, وہ ایک الگ احتیاط, وہ اخلاق ہے. جی, وہ اخلاق اور مکارم الاخلاق, اس کا شرعی قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم کہ دعا مانگنا حرام ہو جائے گا. نہیں, دعا مانگنا ہمیشہ اچھا ہے.
وہ اچھا رہے گا. آپ کسی بھی آج آپ جو ہے آپ دیکھیں شب عاشور میں اعمال جو ہیں اس میں دعا ہے نہیں. زیارت عاشورہ پڑھنے کے تو زیارت عاشورہ میں خود دعا ہے جی. تو خود اماموں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ مانگیے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, نہیں کوئی مسئلہ. چلیے یہ آپ کا دل کس طرح سے آمادہ ہوتا ہے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پسند کی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں اگر؟ دیکھیے میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ جو بہت کچھ جو ہے نا جوانی میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جی, آپ کو ظاہر بہت اچھا لگتا ہے اس لیے آپ کو بہت پسند کرنا چاہتے ہیں جی, لیکن میرا مشورہ ہے ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر ان کا مشورہ مان کر شادی کیجیے. اور باقی تو آپ یہ دعا پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر قنوت میں پڑھیے, انشاءاللہ جو اللہ بہتر آپ کے لیے کرے گا وہ ہو جائے. I have question for you. What is the punishment for someone wife being caught with someone else? Then tell me how many mistake he can forgive. دیکھیے یہ جنرل بات ہے. شریعت کہتی ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت آپ کا حق پامال کرتی ہے تو آپ کے پہ سیدھا راستہ کیا ہے, آپ اس کو طلاق دے دیجیے. تو آپ جو ہے اس کو نصیحت کریں, اور اگر وہ نصیحت نہیں سدھر رہی ہے تو طلاق دے دیجیے. تو کتنی, انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کتنی بار ہم معاف کر سکتے ہیں اسے اگر وہ تو آپ کی طاقت کتنی ہے کسی اور کے ساتھ. دیکھیں لوگ, یہ تو آپ کی طاقت کیا ہے. شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ آپ برداشت کرو اس طرح کی چیز. جو عفت کے خلاف کوئی کام ہو تو شریعت نہیں کہتی برداشت کرو. جی ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کی طاقت کیا ہے. اگر آپ طاقت معاف کرنا چاہتے ہیں اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہے تو بالکل آپ معاف کر سکتے ہیں. جتنی بار آپ کے اندر طاقت ہے اتنی بار معافی دے سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے. اچھا آگے یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, صرف انہوں نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ. دیکھیں لوگ دیکھنا ایک مثلا ایک دیکھا نہیں, دیکھنا وہ بھی اس طرح دیکھنا کہ بھئی واقعی وہ گناہ کر رہی ہو. اچھا, خالی شک کے بنا پر. شک کے بنا پر, کیونکہ مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ بائک پہ کبھی کوئی جا رہا ہے دیکھ لیا ہے یا کچھ, نہیں وہ شک کے بنا پر. ہاں کیونکہ وہ کلیئر کرنا ضروری تھا. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انصاری شفا فاطمہ ہے اور میں احمد آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی مرحوم کا فاتحہ کرتے ہیں تو کیا گھر والے وہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل کوئی مذاکرہ نہیں ہے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ہماری مالی حالت بہت کمزور ہے اور اس وجہ سے ہمارے رشتہ دار قطع رحمی کیے ہوئے ہیں. ہم بہت مشکل میں ہیں, پھر بھی سب جانتے بوجھتے بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. فیس نہ ہونے کی وجہ سے میری اسٹڈی انکمپلیٹ رہ گئی ہے. سارے رشتہ دار صاحب حیثیت ہونے کے باوجود مدد نہیں کر رہے ہیں. ایسے میں ہمارے لیے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں یہ ایک جو ہے ہماری معاشرتی پرابلم ہے جی, اور بہت بڑی پرابلم ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور دوسرا امیر ہے تو امیر کی ذمہ داری غریب کے تعلق سے نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. اچھا, آج ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اگر کسی انسان کا رشتہ دار امیر ہو اور دوسرا رشتہ دار غریب ہو اور یہ امیر غریب کی خیال نہ رکھے, اس کی غریبی کا خیال نہ رکھے, تو سچائی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. جو دوسرے کے غم میں شریک نہ ہو, دوسرے کے پرابلم میں شریک نہ ہو, جو کسی کے مثلا اتار چڑھاؤ کا جو ہے دیکھ کے تماشائی بنا رہا ہے. ائمہ ہمارے کتنی توجہ دیتے تھے کس بات کے لیے کہ دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ. جی, اب اگر رشتہ دار ہے تو اس کا تو سب سے پہلے حق بنتا ہے جی کہ اس کی مدد کی جائے. تو آپ بہن یہ جو ہے ان کی بد نصیبی ہے, آپ کی غریبی بد نصیبی نہیں, ان کی امیری بد نصیبی ہے کہ وہ آپ جیسے رشتہ دار کا خیال نہیں رکھ پاتے, جبکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا خیال رکھیں. جی, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیس نہ بھرنے کی وجہ سے آپ اپنی پڑھائی نہ روکیں. چینل ون پہ جائیں, www.channelwin.tv پہ جائیں. وہاں پر ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے جو اسکالرشپ پروگرام دیا جاتا ہے فیس کے لیے. اگر چاہیں تو اپلائی کر سکتی ہیں, انشاءاللہ آپ کی فیس ضرور بھری جائے گی. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ماں باپ کو 2 اولاد ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, اگر بیٹی کا طلاق ہو تو ماں باپ کو جو ہے اس کی جائیداد سے کیا تقسیم جب ہوگی تو اسے کیا ملے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے لڑکی کا حصہ ایک, لڑکے کا 2. جی, باپ کی پراپرٹی ہے, بٹے گی تو 3 حصوں میں, 2 لڑکے کو مل جائے گی, 1 لڑکی کو مل جائے گی, یعنی اس کا حق ہے. ہاں بالکل حق. ہاں, طلاق ہونے کے باوجود طلاق سے اس سے کچھ لینا ہی دینا باپ کی پراپرٹی سے. اوکے, طلاق کا لینا دینا شوہر کی پراپرٹی سے ہے, نہ ماں باپ کی. نہ ماں باپ کی. تو ماں باپ کی پراپرٹی میں ایک بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکے کا 2 برابر. لڑکی کو, لڑکے کو 2 حصہ, لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. 1 حصہ ملے گا. چلیے بہت شکریہ. یہ سوال تھا محمد کا کشمیر سے. اگلا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا خمس کا پیسہ امام باڑے میں لگا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہوگی. جس کی تقلید کرتے ہیں مراجع کی, پرمیشن کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے. آپ خود سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مومنہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کرے تاکہ میں کربلا جا سکوں. میرا سوال یہ ہے, کیا محرم میں سونا پہن سکتے ہیں یا نہیں پہننا چاہیے؟ مولا حسین سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو. پہن سکتے ہیں لیکن وہ ایسا ہے ڈیکوریشن کے لیے نہ پہنے, ضرورت کے لیے پہنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہے. ہاں لیکن پہن سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور ساتھ ہی اگلا سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نظر کیسے دیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے نظر ماننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی, وہ طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ کہہ دیجیے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر مثلا فرض کے لیے کسی کی فیس بھروں گا, قربتاً اللہ. یہ بھی ایک نظر ہے. یہ بھی ایک نظر. ضروری نہیں مٹھائی پانی یہ نہیں ہو, کوئی ضرورت نہیں. اچھا, اسی طرح آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کے اس سے حوالے سے کر سکتے ہیں. جی ہاں. بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید انکل. وعلیکم السلام. جاوید انکل صاحب, جاوید سر اس وقت نہیں موجود ہیں, زیارت پر گئے ہوئے ہیں آپ تمام کی دعاؤں سے. سوال پڑھ دیتا ہوں آگم کہ I have been sending my questions continuously for last 2 weeks and I have received no answer. Kindly answer my question this week as it is very urgent. Is it permissible to touch the name of Ahlul Bayt alayhim assalam without wuzu? اس سوال کا جواب پچھلے ایپیسوڈ میں دیا جا چکا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں ایپیسوڈ نمبر 810 میں آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. آگے بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سال کا بیٹا ہے, میں اس کی اچھے سے تربیت کرنا چاہتی ہوں, پلیز اس کے لیے کچھ راستہ بتائیے. دیکھیے اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے وہاں ہے کہ 7 سال ڈیوائڈ کر لیجیے. جی, 7 سال اس کو جو ہے آپ بادشاہ کی طرح رکھیے, اور 7 سال میں اس کو غلاموں کی طرح رکھیے, اور چھوٹا بڑا ہر ادب سکھائیے. جی, ہر اچھائی برائی سکھائیے. اور پھر جب 14 سال کے بعد تیسرا 7 سال آئے تو اسے مشورہ لے کے کام انشاءاللہ اللہ آپ کے بچے کو. یہ طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے تربیت کا. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری ممی مجھے بہت پریشان کرتی ہیں. آگا دن بھر بد دعا دیتی ہیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لعنت بھیجتی ہیں مجھ پر, اور اگر میں جواب دوں ان کو تو اور بھی زیادہ ذلیل کرتی ہیں مجھے, لوگوں کے سامنے رسوا کرتی ہیں. وہ نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ ہی روزہ رکھتی ہیں, دن بھر چلاتی رہتی ہیں, جھگڑا کرتی رہتی ہیں. کیا سارے حقوق ماں کے پاس ہوتے ہیں یا ہم بچوں کے پاس بھی کچھ حقوق ہیں؟ ٹاکسک مدد سے پریشان ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے بچوں کو؟ اللہ نے کیا کوئی اس کا راستہ بتایا, اس کا سلوشن بتائیں. دیکھیے یہ بہت عجیب بات ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. جی, اگر کوئی ماں اولاد کو ستا رہی ہے, وہ ظلم کر رہی ہے, تو اس کو بھی جواب دینا ہے, نو ڈاؤٹ. کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے آزاد دے دی تو اب وہ جو چاہے گی, جس طرح کا ستم چاہے اولاد پہ رکھے, ایسا نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے, جیسا انہوں نے لکھا, ہمیشہ اولاد کی بھلائی کے لیے والدین کام کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کام نہ کر. کبھی ایسا ہوتا ہے سمجھ میں فیر ہے, کسی چیز کو اچھا سمجھتی ہیں جبکہ خراب ہے,
کسی چیز کو خراب ہے اس کو اچھا سمجھتی ہے جبکہ واقعاً اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک ایسی ماں جس سے بچہ تنگ آ گیا ہو، دونوں کو جو ہے اپنے کردار پر بڑے سلجھے ہوئے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آیا واقعاً اس کا طریقہ اسلامی ہے جو اس بچے ماں کر رہی ہے، بچی کر رہی ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے کون سا راستہ ہے. یہ تو دیکھیے ماں بیٹی کو اگر مثلا اختلاف ہو تو گھر میں کوئی بڑا ہو تو اس کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. جی بالکل. تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کا حق باپ بچے پہ نہیں ہے، بچے کا حق ماں پہ نہیں، دونوں کا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے. ماں کو بھی جواب دینا پڑے گا. بالکل جواب دینا پڑے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کریں. جی دونوں انسان اللہ عزت عطا کیا تو آپ اس کو ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں، کسی کو نہیں ہے. کسی کو حق ہے. آپ تربیت کرنے کا حق ماں باپ کو ہے لیکن ذلیل کرنے کا حق تھوڑا ہی ہے. تو ایسی صورت میں کوئی میڈیٹر سمجھدار کو لائیں جو اس طرح کے اختلافات کو دور کر دے. تم دونوں کی زندگی کے لیے اچھا ہے، ماں کی بھی زندگی کے لیے، اولاد کی بھی زندگی کے لیے اچھا ہے. بہتر ہے. سچویشن یہاں تک آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اب ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی اور پر رہ رہی ہوں اس لیے کیونکہ میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں. تو میرے خیال سے جیسا کہ آگا نے آپ کو مشورہ دیا ہے اس کو آپ ضرور فالو کریں. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ پیخانے کے وقت اگر مکھی یا مچھر پیشاب پر یا جا کر بیٹھ جائیں اور پھر وہی کپڑے پر آ کے بیٹھ جائیں فوراً، تو کیا کپڑا ہمارا پاک ہے یا نجیس ہو جائے گا؟ دیکھیے نجیس ہے تو اگر نجاست لگی تو نجیس ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ مکھی پیشاب کے قطرات لے کر آ رہے ہیں تو نجیس ہے، نجیس ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. پیشاب پیخانہ کچھ بھی ہو. جی اوکے. لیکن آپ نے دیکھا ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ مثلا خالی آپ اندازہ لگا رہے ہیں وہی مکھی اگر آ کے بیٹھ تو اور آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیے بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ بتائیے کہ ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے ہم سفر کی محبت پا سکیں، کیونکہ مولانا صاحب ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں پر وہ سمجھتے نہیں ہیں. پلیز دعا کیجیے. اچھا اخلاق جو ہے ہمیشہ اچھا انداز ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا میں اچھا اخلاق اپنائے گا دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے گا. آپ اچھا اخلاق اپنائے رہیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی طرف نہ مڑ کے آئے. ایک اور چیز جو ائمہ ہمارے کہتے ہیں، نماز شب پڑھیے. جی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت گھر کر جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا. اور بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے نجاست میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، امام باڑے میں جا سکتے ہیں اور سارے کام کر سکتے ہیں، نظر کا کھا سکتے ہیں، زیادہ تر سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر نجاست کیوں رکھی گئی ہے؟ سب کچھ تو ہم کر سکتے ہیں. آپ الٹا سوال کر رہے ہیں. آج لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے اوپر نجاست کا میں کیوں ہمیں بینڈ کیا گیا. 7 آیتوں سے زیادہ قرآن پڑھیں گے تو مکروہ ہے. جی قرآن چھو نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ مسجد میں جا نہیں سکتی ہے، امام باڑے میں جا سکتے ہیں. تو فرض کر لیے تو یہ جو چیز ہے اس میں تو باؤنڈری ہے. ہاں بقیت جو ہے جو اسلام نے ایجاد دی ہے وہ انسانیت کے لحاظ سے ہے. تو اگر اچھوت بنا دیں گے تو ایک دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو شرعی قانون ہے وہ عقلی معیار اور خدا کا بنایا ہوا ہے، اس پہ آپ کی اور میری مرضی نہیں چلتی. جہاں اجازت دیا وہاں اجازت ہے، جہاں نہیں اجازت دیا وہاں اجازت نہیں ہے. آگے ساتھ ہی میں انہوں نے اور سوال کیا ہے کہ میری بچی کی بہت جلدی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہم دعا آپ سے دعا کی درخواست ہے. دعائے نور پڑھیے اور دعا کی. جی کون سی دعائے نور پڑھیے. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور علی النور، اس طرح کی دعائیں مفاتی میں دعائے توسل سے پہلے وہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ آپ کی بچی کو صحت مل جائے انشاءاللہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ کی زحمت اور قیمتی وقت کے لیے بہت معذرت چاہتی ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں نماز کیوں کر پڑھوں؟ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، لیکن انہوں نے لکھا ہے پہلا ریزن ہے عادت سے، دوسرا حاجت کے لیے، تیسرا اللہ کے خوف سے. گزارش ہے کہ ایسا کچھ بتا دیجئے کہ میں نماز صرف اللہ کے لیے پڑھوں، مخلص ہو کر پڑھوں، میری نیند اڑ جائے نماز کے لیے،
کوئی بھی ضروری کام ہو چھوڑ کر میں نماز پڑھوں اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے میں نماز پڑھوں؟ آگے بتائیے. دیکھیے جو ابھی آپ نے لکھا ہے نا اسی کو آپ کنٹینیو کیجیے. جی. کوئی بھی انسان پہلے مرحلے میں معرفت کی بلندی پہ نہیں پہنچ جاتا ہے. پہلے اس کو اسٹیپ پہ اسٹیپ جانا پڑتا ہے. اور خود ائمہ فرماتے تھے کہ انسان 3 طرح کی عبادت کرنے والے ہیں. کچھ لالچ میں کرتے ہیں, کچھ خوف میں کرتے ہیں, کچھ واقعاً جو اللہ کو عظمت کو سمجھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ فرسٹ 2 مرحلہ پہلے آتا ہی ہے. جی. پھر انسان دھیرے دھیرے وہاں پہنچتا ہے. اور آپ کے لیے کہ میرا سجیشن ہے 15 مناجات جو امام سجاد کی ہے ترجمے کے ساتھ پڑھی. اچھا 15 مناجات. اور ساتھ ہی انہوں نے گزارش کیا کہ کوئی بک اگر آپ بتانا چاہیں گے نماز کے حوالے سے. خود نماز کی ایک بک ہے. جی. نماز جو ہے ظاہراً مناغ قراتی کی ہے, وہ پڑھیے. بہت شکریہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور چینل وین کے تمام لوگوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ میں عرشی رضوی ہوں ممبئی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ میں 2 نگ اسٹون پہن سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں 2 نگ والی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے اگر 2 نگ ایک ساتھ ہے, یا 3 نگ ہونا چاہیے یا 1 نگ ہونا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے آگا؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. 2 نگ والی پہن سکتے, 2 3 4 نگ والی پہن سکتے ہیں. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز روزہ یا کوئی بھی فروع دین نہیں مانتا ہے لیکن مزاجن بہت اچھا ہے, لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, کیا ایسے شخص کو اس کی نیکی کا اجر ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا شخص مرتا ہے تو تدفین سے پہلے شہادت نامے میں 40 لوگ سائن کرتے ہیں جو کہ قبر میں اس کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے. اگر اس کی شہادت نامے پر سائن کرے یہ جانتے ہوئے کہ وہ نماز روزہ نہیں کرتا تھا, کیا سائن کرنے والے کو بھی گناہ ملے گی؟ آپ گواہی جب دیں گے تو آپ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اچھا آدمی ہے, اور جو گنہگار ہو فاسق کھلم کھلا ہو کیسے آپ دے سکتے ہیں گواہی؟ تو گواہی کے لیے تو شرط ہے نا کہ آپ عدالت سے جھوٹ تو نہیں ہو. نماز میں آپ کو چونکہ شرع نے آیا کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا کہیے, لیکن بقیہ تو شہادت میں تھوڑی ایک بات ہے. تو آپ اگر اس طرح کی چیز کو جانتے ہیں تو ایوائڈ کرنا اچھا ہے. وہ بھی اس طرح کا آدمی جو فروع دین پہ عمل نہ کرتا ہو, نہ نماز نہ روزہ, اور وہ بھی تارک الصلاۃ. اخلاق کیوں نہ بہتر ہو؟ اخلاق بہتر ہو تو ہر انسان کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا صلہ ملے گا, وہ بڑی سے بڑے چھوٹی چھوٹی برائی کا بھی ملے گا. لیکن جو فروع دین پہ عمل نہ کرتا وہ مسلمان کیسے ہے؟ جی. تو ہمیں سائن نہیں کرنا چاہیے شہادت اگر آپ جانتے ہیں تو. اوکے. آگا بہت شکریہ. اگلا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طاہر عباس ہے اور میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. ہمیں 2 بھائی ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے بھائی کو جاب لگتی ہے تو میری جاب نہیں رہتی ہے, اور جب مجھے جاب لگتی ہے تو میرے بھائی کی نہیں رہتی ہے. ہم لوگ گھر میں 5 ممبرس ہیں اور میرے ابا بھی 4 سال سے گھر میں ہیں, ان کا کوئی بھی کام نہیں لگ رہا ہے. آگا کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا بار بار یہ کہتے ہیں اسی پروگرام میں, ایک استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے اور سورہ واقعہ اور سورہ انا انزلنا ہر نماز کے بعد پڑھیے. انشاءاللہ بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ. سورہ انا انزلنا اور سورہ واقعہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نور جہاں سید ہے. مجھے پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں جو کہ میرے پہلے شوہر سے ہیں, جن سے میرا طلاق ہوا ہے. میں سنی تھی, پھر اب جن سے میں نے نکاح کیا ہے وہ جو ہیں وہ شیعہ ہیں. ان سے مجھے 2 بچے ہوئے ہیں, ٹوئنس ہیں, جن میں سے جو بڑا لڑکا ہے اسے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوا ہے, ایک بیماری ہے, اور اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ بتا دیں. آگا دعائے مشلول پڑھیے. دعائے مشلول یہ انہیں پڑھنا چاہیے. اور پھر آگے انہوں نے کیا ہے کہ جو میری ساس ہیں انہوں نے سب کے حصے میں سب کچھ دیا ہے, اور میرا بھی جو حصہ تھا وہ مجھے نہیں دیا ہے, اور نہ ہی تو میرے بچے کے لیے میری کوئی مدد کرتے ہیں کسی بھی طرح سے.
میری ساری چیزیں جو ہیں دین اسلام کی وہ میں فالو کر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی بیٹی کے بچے کے اور ان کے بچوں کا سب کچھ دیکھتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ان کے رابطے بہتر نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ ناانصافی کر رہی ہیں، آپ اپنی طرف سے جو کوشش کرتے رہیے، اللہ ان کی ہدایت کرے گا، اور وہ اپنے کام کے ذمہ دار ہے۔ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، مطلب ان کا نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بات ہے، اگر آپ کا حق وہ نہیں دیں گے تو انہیں اللہ کے وہاں جواب دینا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ظلم کر کے تو انسان نہیں رہ سکتا، اس کو جواب دینا ہے۔ تو اگر آپ کا حق نہیں دے رہی ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور بالکل دیجیے، آپ کا حق سب کا جیسے ایک جیسا بنتا ہے، جیسے سب بیٹے کے بچوں کو دیا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور آپ کے بعد ضروری ہے کہ آپ عدالت سے کام لیجیے، کسی کے اندر یہ تمیز نہیں کرنا چاہیے۔ انہی کے ساتھ یہ رہتی بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسی لیے کہہ رہے کہ لیکن ان کا حق ہے تو ضرور ملنا چاہیے۔ اوکے، چلیے بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بی بی فاطمہ خاتون ہے۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کیا جائے یا غسل کرنے کے بعد؟ دونوں ہو سکتا ہے، آپ پہلے بھی کر سکتی ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اوکے، آخر میں وضو کرنے کے بعد بھی پھر سے پانی گرایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار غسل ہو گیا تو پانی کیوں گرانا، اسراف تھوڑی ہو سکتا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹائلز پر سجدہ اگر نیچرل چیز سے بنائی گئی ہے اور بہت جو ہے پالش نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیچرل چیز سے نہیں بنائی گئی ہے تو نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، پڑھنا چاہوں گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کرے اور حج اس پہ واجب ہو تو وہ حج کے بجائے اپنی فیملی کو زیارت پہ لے جائے اور خود بھی زیارت پہ جائے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنائی کا کیا فتویٰ ہے؟ ہر مرجع کا فتویٰ ہے، حج واجب ہو تو حج آپ کو پہلے کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو آپ کے ذمہ قرض رہے گا ہمیشہ کے لیے، جب تک آپ ادا نہیں کریں۔ وہ بدل نہیں ہو سکتا اس کا کچھ؟ جی، حج کرنا ہے اگر واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مذہب کی چادر اوڑھ کر مذہب میں غلط چیزیں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب مذہب ہے، ان کی باتوں کو لوگوں سے بتانا کیا غیبت ہے؟ نہیں، دیکھیے بدعت جو ہے اسی کو کہتے ہیں بدعت، اور بدعت گمراہی ہے۔ آپ اپنی طرف سے نہ دین میں کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز خارج کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو بدعت گزارا تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ متوجہ کریں، لوگوں کو بتائیں، آگاہ کریں۔ جی، یہ غیبت، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں تو اپنا نظریے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ چلیے بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف، دیکھتا ہوں اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آج کل عورتیں بھی تابوت کی مجلس میں تابوت کو اٹھاتی ہیں اور اس کو امام بارگاہ میں کاندھے پر رکھ کر اسی حصے میں گھماتی ہیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ پہلا سوال۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ تابوت تو جس طرح مرد اٹھا سکتے ہیں اسی طرح عورتیں اٹھا سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا شریعت عورتوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی تابوت کو کاندھے دیں یا اٹھائیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں کاندھے پہ۔ چلیے اگلا سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ 13 تیزی مانتے ہیں کہ سفر کی 1 سے 13 تک کوئی نئی چیز نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری تھے، اور 13 تاریخ کو چنے اور گیہوں کے دانے اتارے جاتے ہیں۔ آگا اس کی کیا روایت ہے؟ یہ سوال کوئی روایت نہیں ہے، یہ خالی جو ہے آپ کے جو ہے ذہن کی ایجاد ہے، اس کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، کسی طرح کی کوئی چیز اتارنے کی وہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مرجع کرام کی تقلید اگر کریں، دیکھو لوگ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں آغا، یہ کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں ہے کہ 13 سے 1 سے 13 تک کچھ نہ کرو۔ ائمہ نے ہر دن ایک امام سے مخصوص قرار دیا، تو نحوست کیسے ہوگی؟ بالکل، کوئی نئی چیز اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ چلیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ میرا نام علی حسین ہے اور میں کانپور سے ہوں۔ کسی ضرورت مند کو قرض حسنہ دینا گویا اپنے اللہ کو قرض دیا اور اس کا اجر اللہ کے
اللہ کئی گنا دیتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے آگا کہ ہم نے 4 مہینے کے لیے کچھ رقم قرض اپنے بہت ہی کلوز بلڈ ریلیٹڈ رشتہ دار سے لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شکریہ کہو اور احسان مانو. کیا ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی کوئی مدد کرے تو بالکل کرنا چاہیے. اب ان کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے، جس نے دیا ہے اس کو تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا احسان. ہاں، لیکن جس نے لیا ہے اس کا اخلاق تو ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں. اور کیا حرج ہے اگر آپ کی مدد کیا ہے تو؟ دیکھیں، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ بھئی جب کوئی انسان اچھا کام کرے تو اس سے کوئی چیز کی امید نہ لگائے، اللہ کے لیے کرے. ٹھیک ہے، اب نہ شکریہ اور نہ ہی احسان جتائے. لیکن جس نے کو ملا ہے، شریعت کہتی ہے تمہارا ہی ضرورت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو تاکہ وہ احسان کرنے میں اور موٹیویٹ ہو. بالکل. لیکن دینے والے کو یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ تمنا نہیں رکھنا. بالکل غلط. بالکل غلط ہے. السلام علیکم آغا. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ باپ کو اپنے جائیداد کو، پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ اگر ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی ہے، اور اگر ایک لڑکی کا طلاق ہوا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اب وہاں پر رہتی ہے، تو باپ کو پراپرٹی کیسے تقسیم کرنی چاہیے؟ یہ سوال محمد علی عباس کا ہے کشمیر سے. سیدھے سا راستہ ہے، باپ اپنی جائیداد کا 3 حصہ کر دے، 1-2 حصہ بیٹے کو دے دے، 1 حصہ بیٹی کو. طلاق ہو گیا اور بیٹا بھی اس ساتھ سے میں، کچھ لینا دینا نہیں. طلاق سے کیا لینا دینا. اوکے. بیٹی ہو یا بیٹا کوئی بھی اگر ساتھ میں لے کے آئیے تو اس کو ملے گا اس کا حصہ، مطلب لڑکی کو ملے گا. ساجد دیکھو، دونوں باتیں بالکل الگ ہے. جی. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے. لڑکی کا طلاق ہو گیا، اب وہ آ گئی اپنے باپ کے گھر. جی. باپ کے پاس ایک بیٹا پہلے سے ہے اور یہ لڑکی ہے. اب یہ باپ اگر اپنی جائیداد بانٹنا چاہتے کیسا بیٹے؟ 100 روپے کا 3 حصہ کر دے، 1 لڑکی کو دے دے، 2 لڑکے کو دے دے. واہ. جی. اب چاہے لڑکی کی اولاد ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی بحث نہیں ہے. قبلہ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین کی طرف سے کہ آپ نے ان کے سوالوں کے جواب ان تک پہنچائے. بہت شکریہ. تو جی ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس پروگرام سے، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کرتے ہیں. جو بھی سوالات آپ نے بھیجے تھے وہ ان کے جوابات آغا نے آج آپ کو دیے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیجیے اجازت. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.